قسیس کا جو لفظ ہے یہ یونانی لفظ غالباً عربی میں داخل ہو گیا. ایسے لوگ جو متلاشی حق ہیں. نصارہ میں ایسے لوگ ہیں، نصارہ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حق کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، اور رہباناً، اور دنیا کے جھگڑوں سے جھمیلوں سے رہ کے بازو جھاڑ پہ پہاڑ پہ ادھر ادھر عبادت میں کونوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. فَإِنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور ان کی یہ خوبی یہ بھی ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتی. تو اس میں تعریف اصل میں یہ مدینہ منورہ یعنی مکہ مکرمہ میں جب اہل ایمان کو ستایا جانے لگا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی ایک جماعت کو، جو پہلے 11 تھے، جن میں حضرت عثمان غنی اور ان کی اہلیہ حضرت رقیہ، آپ نے ان مسلمانوں کی اجازت دی کہ وہ حبشہ جائیں. اور اس کے بعد پھر ایک 72 افراد کا وفد گیا حبشہ کو، جن میں حضرت جعفر طیار بھی تھی. تو جب یہ وفد گیا تو وہاں کے بادشاہ نے ان کا احترام کیا، ان کو عزت سے رکھا، کھلایا پلایا، اور ان کو چھیڑ چھاڑ بھی نہیں کیا. حضرت جعفر طیار نے اسلام کا تعارف کرتے ہوئے ایک زوردار تقریر فرمائی جس میں اسلام کا تعارف کیا گیا. تو مکے کے جو قریش تھے انہوں نے یہ سوچا کہ مسلمان بادشاہ کے پاس گئے حبشہ کی، اور ان کا مقام اگر بن گیا وہاں اور بادشاہ نے ان کا ساتھ دیا تو ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا. لہذا ایک وفد کو تیار کیا، ان کے ساتھ تحفے ہدایا یہ وہ دیے قیمتی، اور جا کے وہ حبشہ کے بادشاہ کو انہوں نے تحفے پیش کیے اور کہا کہ کچھ لوگ ہمارے ملک کے تمہارے پاس بھاگ کے آئے ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجیے. تو بادشاہ نے حضرت جعفر طیار اور ان کی جماعت کو بلایا اور پوچھا کہ تمہارے رسول کیا حکم دیتے ہیں. تو حضرت جعفر طیار نے اسلامی عقائد، توحید، رسالت، حشر و نشر، کتاب، سنت، ایک جامع تقریر کر کے تعارف فرمایا اسلام کا. تو جب انہوں نے یہ حالات سنی اور حضرت جعفر نے تلاوت قرآن بھی کی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے کہ ایسے نیک لوگ ہیں، یہ قسیسین، متلاشی حق ہیں. تو اس کے دربار میں جو نصارہ مسیحی علماء بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے چونکہ انجیل میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کو پڑھا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی رسول ہے اور یہ وہی ناموس ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا. ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو بادشاہ نے قریشیوں کو کہا کہ یہ لوگ حق پر ہیں اور ایسے لوگوں کو میں تمہارے حوالے نہیں کرتا، نہ تو اپنے ملک سے ان کو نکالوں گا. قریش مکہ ناکام اور ان کے تحفے ہدایت واپس کر دیے، ناکام واپس آ گئے. اور جب حبشہ میں جو لوگ گئے تھے ان کو یہ معلوم ہوا کہ ہجرت ہو چکی ہے مدینے کی طرف اور مدینے میں ایک اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے اور امن و امان کی فضا ہے، تو اس لیے یہ لوگ پھر وہاں سے مدینہ منورہ سیدھے چلے گئے. چنانچہ خیبر کی فتح کے موقع پہ حضرت جعفر جا کے حضور سے ملے 7 ہجری میں، ہجرت کے 7ویں سال، یعنی مدینہ جا کر 7 سال ہوئے تھے لوگوں. تو حضور اتنا خوش ہو گئے کہ حضور نے فرمایا ما ادری، مجھے نہیں معلوم کہ میرے آنکھوں سے آنسو جو خوشی کے جاری ہو رہے ہیں
یہ فتح خیبر کی وجہ سے ہے یا جعفر کے آنے کی وجہ سے ہے؟ وہ لوگ وہاں سے آئے اور حبشہ کے بادشاہ نے نہ صرف اتنا کیا بلکہ جعفر طیار کے ساتھ ایک وہاں کے علماء اور مشائخ کا ایک وفد اہل علم کا حضور کی خدمت میں تحفے تحائف دے کر بھیجا. تو وہ لوگ جب مدینہ منورہ کی مسجد میں تشریف فرما ہوئے تو حضور نے ان کو سورہ یاسین کی تلاوت کر کے سنائی. تو وہ چونکہ واقف تھے انجیل سے اور انجیل میں حضور کے صفات پڑھ رہے تھے، انہوں نے جب یہ حقائق کو سنا تو ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل پڑے. قرآن مجید کہتا ہے ان کے بارے میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سننے لگے جو رسول پر چیز نازل ہو گئی، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے تفیض من الدمع، آنسو بہنے لگ گئے، مما عرفوا من الحق، حق کی معرفت کی وجہ سے کہ یہ وہی کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ پر نازل کرنے والی یہی ذات ہے اور یہی پیغمبر وہ ہیں جن کے اوصاف ہماری کتاب میں آئے ہیں. یقولون ربنا آمنا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہم نے ایمان لا لیا ہے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہم کو گواہوں میں لکھ دے کہ جو کتاب میں ہم نے اپنے پڑھا تھا ہم نے اس کی آج تصدیق کی ہے. وفد واپس گیا اور انہوں نے حبشہ کے بادشاہ کو واقعہ سنایا تو حبشہ کے بادشاہ خود بھی ایمان لا لیا اور پھر ایک وفد اپنے بیٹے کی قیادت میں ایک مکتوب حضور کی خدمت میں دے کے روانہ کیا. سوئے اتفاق سے وہ کشتی جس میں یہ لوگ جا رہے تھے، جس میں حبشہ کا بیٹا بھی تھا بادشاہ کا اور بہت سارے لوگ تھے، کشتی ان کی غرق ہو گئی اور بادشاہ نے ایمان قبول کیا. اور جب بادشاہ کا انتقال ہو گیا حبشہ کی تو حضور پاک علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں نماز جنازہ غائبانہ ان کی ادا فرمائی. تو یہ کرسچنز، یہ نصارہ جو حق پرست ہے اور حق کو ماننے والے ہیں، تلاشی حق ہے، اور علماء اور مشائخ ایسے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، عبادت کرنا ان کی زندگیوں کا مقصد ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا لا یستکبرون، کہ ان میں تکبر کی صفت نہیں، کیونکہ تکبر جہاں ہوتا ہے وہ آدمی کو حق قبول کرنے سے روکتا ہے. کفار مکہ میں تکبر تھا، نحن احمسیون، ہم اعلیٰ ذات لوگ ہیں، ہم مکے کے محافظ ہیں، ہم تکبر کی فضا. ان کو معلوم تھا کہ چنانچہ ابو لہب یا ابو جہل کو لوگوں نے کہا ارے وہ یہ سب جھگڑے جنگ یہ کیا بول رہے ہو لوگ؟ وہ مکے میں حضور کا یہی نعرہ تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ بولو تم کامیاب ہو جاؤ گی. تو ابو جہل کو لوگوں نے کہا ارے بھائی اتنا سا جملہ ہے بولنے میں کیا جا رہا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا دیوانے ہو گئے، اس کے بعد بچتا کیا ہے؟ جب تم نے مان لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی عبادت کے قابل ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے علیہ السلام، تو انہیں بولا بچا کیا ہے؟ یہ صرف ایک جملے کو ماننا نہیں ہے بلکہ یہ پوری زندگی ان کے حوالے کرنا ہے. تو یہ تکبر ان کے مزاجوں میں ہونے سے یہود میں بھی بہت خاطر قسم کی متکبرین، اس لیے ایمان لانے والے میں یہود بہت کم تھے گنتی کے، اس کے مقابلے میں
نصارہ میں ایمان لانے والے زیادہ تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو تعریف کی ہے حبشہ کے بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کی اور ان کے ساتھ جو مشائخ اور علماء تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی کیا تعریف فرمائی. کیا فرمایا کہ تم ان لوگوں کو، مسلمانوں کو چاہنے والے پاؤ گے. ایک صفت یہ بتائی ان کی، ذالک بانہم، پھر یہ بتایا کہ ان میں سے بہت سارے حق کو چاہنے کی تلاش میں رہنے والے تھے، اور رہبان تھے جو مسجدوں، کنیسوں، پہاڑوں، غاروں میں عبادت میں اللہ کو پکارنے میں مصروف تھے. یہ صفت ان میں تھی. تو نتیجتاً کیا ہوا، اور ایک صفت ان میں یہ تھی کہ ان کے مزاج میں تکبر نہیں تھا. نصارہ کی ایک جماعت ایسی تھی. تو یہ نصارہ کی تعریف